اشفاق صاحب بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے ریونیو. یہ شامی صاحب نے نکتہ اٹھایا کہ جی رقم جو ہے حج کی وہ ڈالرز میں ہوگی، روپوں میں نہیں ہوگی. اس کی کیا منطق ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ دونوں حضرات کو؟ آپ کو عید مبارک گزشتہ، سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آئی ایم ایف کا معاہدہ مبارک، سٹاک ایکسچینج کی آج بڑھوتی مبارک، اور بس ڈالر کی گراوٹ مبارک. تو ماشاءاللہ مبارک پہ مبارک آپ کو. تو یہ حج اب ڈالر میں کیوں کرانے لگ پڑے؟ اس سے شروع کریں. میں آپ کی یہ سن رہا ہوں. ابھی میں نے واقعی میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں طلحہ محمود صاحب ضرور پوچھا. میرا خیال ہے وہ شاید اس بات پہ کہہ رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ حج اسکیم پہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے انہوں نے خود ارینج کی تھی کرنسی. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور میں پوچھنا چاہوں گا ان سے ضرور کہ کیا سرکاری اسپانسرڈ اسکیم پہ اگر وہ بات کر رہے تھے تو میرے لیے بھی تھوڑا سا تعجب کی بات ہوگی. مگر میں پوچھوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے جو وہ لوگ جو پہلی مرتبہ حج پہ جاتے ہیں یا 5 سال میں ایک دفعہ اگر حج پہ جا رہے ہیں جس کی کنڈیشن گورنمنٹ رکھتی ہے، اللہ کا شکر ہے ان کے لیے تو ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ہی اسپانسر کرے کوئی آپ جیسا ڈالر کا رہے. کوئی آپ جیسا پوچھنے والا موجود تو ہے نا؟ جی ضرور. دیکھیں آپ مجھے یہ اس بات کی تو داد دیں گے کہ میں آپ ہی میں سے ہوں اور میں بھی جرنلسٹوں کی اولاد میں سے ہوں. ماشاءاللہ والد صاحب بھی جرنلسٹ ہے، یوسف عبد الکریم صاحب. تو ہم نے تو آج بھی وہ اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر کھولا ہوا ہے. ہماری رپورٹ اس بات کی روشن مثال ہے کہ ہم نے تو 82 اور 81 میجر ایسے لکھے ہوئے ہیں. 35 پنکچر تو ہم نے نہیں لگائے، 81 میجر ایسے دیے جو پاکستان کے عوام کی بہبود کے لیے ہو. تو اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ 9 مہینے بخیر و خوبی گزریں گے اور اس کے بعد بھی آسانی پیدا ہوگی؟ ہم ایسی کوئی ریفارمز کر لیں گے جو مطلوب. میں آپ کو آج ایک بات بتا دیتا ہوں. میں نے پاکستان میں میری زندگی گزری ہے. بچے بھی میرے تو پڑھ کے شامی صاحب آ گئے ہیں، آپ کی نالج میں ہے. مگر یہ ہے کہ میں آج تک ایک پورا اعتماد شخص جس کو میں دیکھتا تھا اور جس کے بارے میں نے ہمیشہ لوگوں کو کہا کہ مجھے اللہ کے بعد اگر فیتھ ہے پاکستان کے اوپر ہے اور اس شخص کے اوپر ہے، وہ اسحاق ڈار ہے. اچھا. اس نے ہمیشہ ہر لمحے میں نے دیکھا اس کو کہ پریشانی میں رہتے ہوئے بھی نا توکل نہیں چھوڑا اور ہر چیز کا ہم نے مردانہ مقابلہ کیا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ایڑی چوٹی کا زور تو لگایا شہباز شریف صاحب نے، ایک کے پاس گئے. دیکھیں ایک وہ کپتان ہے ہماری ٹیم کے، سری لنکا کے صدر کو لے کر گئے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے پاس. جی بالکل. دیکھیں میری بات سنیں، وہ ان کا ایک فیصلہ تھا سر تسلیم خان جو انہوں نے فیصلہ کیا. مگر یہ بات ان کی درست ہوگی شہباز شریف صاحب کی بھی کہ دیکھیں یہ اب انٹرم سیٹ اپ میں بھی آنا ہے. یہ ٹیم تو ہماری تو انشاءاللہ چلا لیتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. مگر شہباز صاحب نے سب کو کریڈٹ دیا ہے، مگر میرا خیال ہے سب سے بڑا کریڈٹ خود ان کو جاتا ہے. نہیں ان کی بالکل کوئی تو رائے کافی ایویڈنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کوششیں تھیں، جو کاوشیں تھیں، اور شروع سے اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں دیکھیں اب انٹرم سیٹ اپ میں بھی آنا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنی کو مضبوط اعصاب کے لوگ نہ ہوں کہ جو ان چیزوں کو سنبھال دیں. آپ کو یہ پتہ ہے جب کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا چاغی میں 1998 میں، تو آپ کی جو فائنانس منسٹر تھے ہمارے حفیظ پاشا صاحب تھے، اس وقت ایک بڑا گھبراہٹ کا ماحول تھا اور 69 روپیز تک کا ڈالر پہنچ گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑے گھبرا گئے تھے. اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے اس ڈالر کو 69 سے 52 پہ کیا اور اس وقت اسمبلی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ڈالر 100 روپے کا ہو گیا. صاحب اس وقت سرتاج عزیز صاحب تھے یا پاشا صاحب تھے؟ نہیں اس وقت پاشا صاحب تھے. پاشا صاحب کے بعد اسی وقت اسحاق ڈار صاحب آئے. سرتاج عزیز صاحب بھی تھے میرا خیال ہے. نہیں سرتاج عزیز صاحب سر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے پاشا صاحب تھے اور پاشا صاحب کے بعد پھر فوراً اسحاق ڈار. اچھا اب آ جائیے نا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی ایسے بنیادی فیصلے کریں گے کہ پاکستانی معیشت کے کمر سے بوجھ ختم ہو، یہ ہم ادارے جو ہیں خسارے کے چل رہے ان سے کوئی نجات حاصل کر سکیں، کوئی تیزی سے آگے بڑھ سکیں، کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکیں، یہ ممکن ہوگا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ جو جانے والی حکومت ہے جس کے میرا خیال ہے 5 یا 6 ہفتے کچھ رہ گئے ہوں گے، 5 ہفتے ہی رہ گئے اب تو میرا خیال ہے اس میں تو ناممکنات میں سے ہوگا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو بھی ہوگا وہ اس کے اوپر یہ میرا خیال ہے وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہوگا. اب آنے والی جو بھی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس کے سروائیول کے لیے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی سروائیول کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ ایک روڈ میپ بنائیں اور ان اداروں سے جو کہ نقصانات کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا، میں پرائیویٹائزیشن کے بورڈ پہ بھی ہوں.
ہم نے کہا تھا ڈسکوز آپ کی 10 ہے، 11 تھی، اس میں سے کے الیکٹرک آپ آلریڈی آپ پرائیویٹائز کر چکے ہیں، 10 آپ کی ہیں، تو آپ ایک اچھی اور ایک بری کر کے ایک بکے بنائیں اور 5 بڑے انڈسٹریلسٹوں کو آفر کر دیں. ٹھیک. اور جو بھی بڑے ٹائکون یا کانگلومیریٹس ہیں، میاں منشا صاحب جیسے مہان لوگ ہیں، عارف حبیب صاحب ہیں، باقی اور بھی اچھے لوگ ہیں، مصدق ذوالقرنین صاحب ہیں، جو بھی ہیں ان کو ہم ان کو آفر کریں. باہر سے بھی کوئی آنا چاہ رہا ہے انویسٹمنٹ لے کے، تاکہ ہمارے لاسز کٹ ہو جائیں. اسی طریقے سے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی، آپ کو پتا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اس طرف ہو جاتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس طرف ہو جاتے ہیں. تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، آپ کو پتا ہے اسٹیل مل آپ کی بند ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میرا خیال ہے ہمیں ابھی تو رضا ربانی صاحب نے کہا جناب اس کو ڈی نیشنلائز نہ کریں، اس کو جناب پرائیویٹائز نہ کریں، اس کی تو یونین سے بلا کے مشورہ کریں، جس کے جس ستار کے لونڈے کے سبب بیمار ہوئے ہیں اسی کو علاج کے لیے بلا لیں. سن لیجیے، آپ درست فرما رہے ہیں. یونین سے جب ہمارے سیاستدان اقتدار میں ہوتے ہیں تب ان سے بات نہیں کرتے، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر اسی یونین کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے مطالبات کی تائید کرتے ہیں. نہیں وہ تو ربانی صاحب تو اقتدار میں ہے نا. نہیں، اس سے پہلے اسد عمر نہیں جا کے ملتے رہے. جو بھی ہے. ہاں جی، میں کروں گا آپ کو کہ دیکھیں، آپ چھوٹی سی مثالیں، آج اتنی ساری پرائیویٹ ایئر لائنز آئی ہیں پاکستان میں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت ٹریول کرتے ہیں، ڈومیسٹک ٹریول آپ کبھی بھی کریں گے، ان کے کرو میں چھوٹے جہازوں میں 4 لوگ ہوتے ہیں. بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل بالکل. اور آپ پی آئی اے کی پرواز میں آ جائیں تو 7 لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ صاحب، یہ کوئی چند برس پہلے خاکسار نے اسی پروگرام کے پلیٹ فارم پہ ایک رپورٹ نشر کی تھی تحقیقاتی، دنیا بھر کی پروازوں کے ساتھ جتنا عملہ تعینات ہوتا ہے مجموعی طور پر، اس پر مبنی پی آئی اے کا سٹاف ایک فلائٹ کے اوپر جو اوورال عملہ جو تعین ہوتا ہے کاغذوں میں، وہ سب سے زیادہ ریکارڈ تھا. 700 سے زائد افراد ایک فلائٹ کے اوپر تعینات ہوتے ہیں. جہاز نہیں ہے جی، آپ کے پاس جہاز نہیں ہے نا، اور جو جہاز ہیں وہ خراب پڑے ہوئے آدھے سے زیادہ. تو آپ اور دوسرا ٹائمنگ کا مسئلہ، ابھی تو آپ کو چلنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی. وہ سرور صاحب تو اس طریقے سے تباہی کر گئے. سر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے نا اب تو کیا آپ کیا اب تو گناہ معاف ہو گئے؟ آپ کیا گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں، میں صرف پریس کانفرنس، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا آپ کی ماشاءاللہ جو یادداشت ہے نا، اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کر دیا. کر دی. بس تو پھر اب کون سی سر، وہ کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں تھا. اسمبلی کے فلور میں جو بھی بات کریں گے 100 خون معاف ہے وہاں سے. چلیے، تو اب کچھ نہ کچھ تو جو کر سکتے ہیں تو کر جائیے. آپ بھی تو ماشاءاللہ انشاءاللہ سر کر رہے ہیں، اہل اقتدار میں شمار ہو رہے ہیں. آپ ہمارے بڑے ہیں سر، آپ دعا